حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے جب ان کو اپنی رسالت اور اپنی ایک ذمہ داری دینے کا ارادہ فرمایا، قرآن میں تو فرماتے ہیں اللہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ کہ دیکھو انسانوں میں ایک قوم تھی جس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور اللہ نے ان کو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ایسی نعمتوں سے نوازا تھا کہ روحانی اعتبار سے وہ نبیوں کی اولاد، ان کے پردادا سکردادا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے دادا اسحاق علیہ السلام اور پھر یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام ان کا نام لقب تھا اسرائیل۔ اسرائیل کے معنی یہ عبرانی لفظ ہے عبداللہ، اسرائیل ایل اللہ، اسرا عبد، ایسا مبارک نام کہ مسلمانوں میں عربی زبان میں سب سے زیادہ اللہ کو جو نام محبوب ہے وہ عبداللہ و عبد الرحمن۔ اللہ کا اسم ذاتی اور اسم اعظم اللہ نام ہے، اور رحمان ایک بڑی صفاتی نام ہے، تو عبداللہ اور عبد الرحمن کے بہت محبوب نام ہے یہ اللہ کے ہاں۔ اسی لیے کتنے صحابہ کے اور کتنے مسلمان اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بچوں کا نام عبداللہ اور عبد الرحمن رکھتے ہیں۔ تو اسرائیل کا معنی عبداللہ، یہ لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا، یہ لقب ہے، یہ اسرائیل نام ہے اور یعقوب ان کا لقب ہے، ان کی اولاد۔ اب نبیوں کی تربیت کی ہوئی، لیکن انسانوں کے ساتھ اللہ کا رشتہ نہیں ہے۔ اگر یہ انسان ناقدری پر آ جائیں تو اللہ کی غیرت جوش کھاتی ہے اور ناقدری پر اللہ محروم کر دیتے ہیں۔ تو روحانی اعتبار سے نبیوں کی اولاد، اور دنیاوی اعتبار سے جس کو لوگ بڑا سمجھتے ہیں، تو دنیاوی اعتبار سے اللہ نے ان کو ملک مصر کی بادشاہت یوسف علیہ السلام کے ذریعے دی۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ جانتے ہیں کہ وہ تو مصر میں لائے گئے ایک قافلہ جب اس کنویں کے پاس سے گزرا جس میں یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے ڈالا تھا، وہ اتفاق نہیں تھا کہ اتفاق سے وہ گزر گیا اور وہ راستہ بھول گیا۔ کائنات میں اتفاق سے کوئی چیز نہیں ہوتی، کائنات میں ہر چیز اور ہر فعل اللہ کے امر اور اللہ کے ارادے اور اللہ کے علم سے ہوتا ہے۔ اتفاق سے ہو گیا، یہ تو ہمارے لیے ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم اتفاق سمجھتے ہیں، ورنہ جو کچھ ہوا ہو رہا ہے اور ہمیشہ جو ہوگا اللہ کے سامنے ہے، اللہ اس کے علیم ہے۔ یہ زمانے انسان کے اعتبار سے ہیں کہ جو گزرا ہوا زمانہ اس کو ماضی کہتا ہے، جو موجودہ ہے بس آیا اور چلا گیا اس کو یہ حال کہتا ہے، اور آئندہ کے زمانے کو یہ مستقبل کہتا ہے، لیکن اللہ کے لیے یہ سارے زمانے برابر ہیں۔ اللہ کے لیے کوئی ماضی نہیں اور اللہ کے لیے کوئی مستقبل نہیں، سب حال ہے۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ڈالا تھا، اور بھائی نے کہا تھا کنویں میں ڈال دو، اور کوئی قافلہ یہاں سے گزرتے ہوئے پانی کے لیے ڈول ڈالے گا تو وہ اس کو اچک لے گا۔ اب وہ ایک قافلہ مصر جاتے ہوئے گزرا اور انہوں نے ڈول ڈالا، یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے کہ جب بھائیوں نے کنویں کی منڈیر سے ان کو ڈالا، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو آسمانوں سے بھیجا کہ میرے یوسف کو زمین پر لگنے کی اور پانی میں گرنے کی تکلیف سے پہلے پہنچ کر اس کو تم تخت پر بٹھا دو۔ جبرائیل علیہ السلام وہاں سے چلے، یہ کنویں کی منڈیر سے بھی پانی تک نہیں پہنچے، اور جبرائیل علیہ السلام اللہ کے جو دربار میں جو تھے وہاں سے چل کر اور یوسف علیہ السلام کو سنبھال لیا۔ ایسے جب ایک فرشتے کی یہ طاقت ہے تو اللہ تعالیٰ جو پیدا کرنے والے ہیں اس کی طاقت کا کیا اندازہ۔ ہم قافلے والوں نے ڈول ڈالا اور کھینچنے میں بڑی مشقت ہوئی، تو اس نے بلایا یا بشرا، اب جو کھینچا اس کو بڑی مشقت سے، اور دیکھا کہ ڈول میں پانی کے بجائے ایک خوبصورت بچہ جو ہے اس میں موجود ہے، اور وہ حیران ہو گیا۔ یا بشرا ھذا غلام، اس کا ساتھی بشرا تھا، یا یہ کہ بشارت ہو، یہ کتنا خوبصورت غلام، یہ ہمیں بچہ ملا ہے۔ تو وہاں بھائی بھی وہاں آس پاس پھر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ بچہ تو یہ کیا کہتے ہیں یہ بہت خوبصورت ہے، انہوں نے کہا کہ یہ غلام ہے، اور بہرحال وہ غلام کی صورت میں ان کو لے گئے اور مصر میں ان کو بیچا گیا۔ عزیز مصر نے لیا، حالانکہ یہ اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کے بہت پیارے بیٹے تھے،
اور اللہ نے ان کو خواب دکھایا تھا اور اللہ نے وہ خواب سچا کرنا تھا۔ بہرحال یوسف علیہ السلام جو وہاں رہے، ان کے اتنے، پھر وہاں سے جیل میں بھی جانا پڑا اور ان پر بہتان لگا، خدیجہ نے بہتان لگایا اور جیل میں گئے، جیل میں رہے، لیکن یوسف علیہ السلام کے حسن اخلاق اور یوسف علیہ السلام کی حسن تدبیر اور یوسف علیہ السلام کی دعوت، کیونکہ اللہ نے نبوت اور رسالت کے لیے چھانٹا ہوا تھا، جیل میں جا کر جو جیل کے مجرم لوگ تھے ان کو دعوت دینے لگے اور کہنے لگے بتاؤ تم لوگوں نے جو اپنی عقل کے مطابق مخلوقات کو تم نے اپنا الہ بنایا ہوا ہے، یہ کوئی اچھی بات ہے یا اس کو الہ ماننا جو اکیلا ہے اور جو ساری کائنات کا خالق ہے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک۔ تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے، اب کیا ہوا کہ خواب کی تعبیر بتاتے تھے، دو مجرموں کو لایا گیا اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو آزمانے کے لیے یہ واقعی خواب دیکھا تھا اور نے کہا کہ جی ہم نے خواب دیکھا ہے۔ ایک نے دیکھا ہے کہ وہ انگوروں سے ایک جو ہے جوس جو ہے نچوڑ رہا ہے اور اپنے سردار کو پلا رہا ہے، اور دوسرے نے دیکھا کہ اس کے سر پر سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کوے آ رہے ہیں اور سر پہ کھانا اٹھا اس کو کھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے تعبیر کی کہ جس نے یہ دیکھا ہے کہ وہ جوس پلا رہا ہے تو وہ آزاد ہوگا اور اپنے مالک تک پہنچے گا اور اس کے لیے وہ جو ہے پانی کی چیز پیش کرے گا، اور جس نے دیکھا ہے کہ پرندے میرے سر سے کچھ کھا رہے ہیں تو اس کو پھانسی لگے گی۔ تو وہ بہت ڈر گئے، انہوں نے کہا دیکھو تم نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر یہی ہے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ تو جو آزاد ہو گیا تھا، جا رہا تھا، اس سے کہا دیکھو اپنے وزیر سے یا بادشاہ سے یہ کہہ دینا کہ ہم نے جیل میں ایک بہت جو ہے صاف آدمی کو اور پاکیزہ آدمی کو دیکھا ہے، وہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا، وہ جیل میں بے گناہ پڑا ہوا ہے، اس کو تم آزاد کر دو۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے جب اعتماد کیا اس آدمی پر کہ میں اس کو بات کہوں اور یہ بادشاہ کو کیا کر کہے گا اور بادشاہ کو یاد آ جائے گا، قصے کی تحقیق ہوگی، میری برات ظاہر ہوگی تو میں آزاد ہو جاؤں گا، تو اس پر تو اللہ نے اس کو بھلا ہی دیا۔ یوسف علیہ السلام نے جو ظاہری تدبیر کی اللہ نے بتلانے کے لیے بھول گئے، اور یوسف علیہ السلام جب دعوت دے رہے ہیں، جب کافی عرصہ وہاں ہو گیا، پھر اللہ کا نظام چلا کہ یوسف علیہ السلام کے طلب کیے بغیر اللہ نے عزیز مصر کو ایک خواب دکھایا، اور خواب بھی بڑا بھیانک تھا اور خطرناک تھا۔ اس نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ 7 گائیں ہیں، وہ جو ہیں دبلی پتلی ہیں اور 7 موٹی گاؤں کو کھائی جاتی ہیں، اس طرح کو کوئی لمبا خواب تھا۔ اس نے کہا ہے تم میں سے کوئی؟ تو لوگ جادوگر اور ٹوٹکے کرتے تھے اور لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، سب آئے طرح طرح کی تعویل بیان کی، لیکن اطمینان نہیں ہوا، تعویل غلط تھی، اور کہنے لگے یہ تو ایسے ہی خیالات ہیں خواب میں جو آ جاتے ہیں۔ تو اب جو آزاد ہوا تھا اس نے کہا، اس کو یاد آ گئی بات، اور اس نے کہا کہ جیل خانے میں ایک نوجوان ہے بہت اچھے اخلاق والا اور وہ خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے۔ تو اللہ کا نظام چلا، یوسف علیہ السلام تک بات پہنچی، پھر اللہ نے جیل سے نکال کر ملک مصر عطا فرما دیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے پھر اپنے والدین کو، خالہ تھی یا والدہ تھی سگی، اور اپنے بھائیوں کو بلوایا، 9 کو، اور سب کے سب آئے، قصہ آبادہ سنتے رہتے ہیں۔ اور جب وہ سامنے آئے اور سب کے سب، اس وقت دستور تھا کہ بادشاہ کے سامنے جھکنا، تو وہ جھکے اور اللہ نے ان کو جو خواب دکھایا تھا وہ سچا کر دکھایا۔ کہا اے میرے والد صاحب، اللہ نے آج خواب سچا کر دکھایا۔ تو ملک مصر یوسف علیہ السلام کی حسن تدبیر اور ان حسن اخلاق اور اس دعوت کی برکت سے ملک مصر عطا کیا۔ یہ ملک مصر بنی اسرائیل کو ملا، یہی سارے مناصب ان کے ہاتھ میں تھے، لیکن اللہ کی یہ سنت ہے، اللہ کا کسی انسان سے رشتہ نہیں ہے، اللہ کو اپنا دین محبوب ہے، جو دین پر چلتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ یہ انبیاء کی اولاد ہوتے ہوئے اور ملک مصر کے بادشاہ ہوتے ہوئے جب ان کا اعمال بگڑے تو ان سے ساری نعمتیں اور سارے عہدے چھین لیے گئے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ کائنات اللہ کی ہے، جیسے کائنات بنانے والے اللہ ہیں، اس میں حالات بھیجنے والے اللہ ہیں۔ امن کا حال اللہ اتارنے والے ہیں، خوف کا حال اللہ اتارنے والے ہیں، دلوں میں محبت دینے والے اور اخلاق بنانے والے اللہ ہیں۔
دشمنیاں پیدا کرنے والے اللہ ہیں، نعمتیں دینے والے اللہ ہیں، اور نعمتوں کو لینے والے اللہ ہیں۔ فرمایا کہ یہ ساری نعمتیں اور چیزیں یہ انسان تمہارے لیے پیدا کی، میں جب اور یہ میرے اللہ کے سامنے ان کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اور میں ان نعمتوں کو نہیں چھینتا، تمہارے حالات کو نہیں بدلتا جب تک کہ تم اپنے دلوں کے یقین اور اعمال کو نہ بدل لو۔ تو انبیاء کی اولاد ہے اور ملک ان کو ملا ہوا ہے، نظام صحیح چل رہا تھا، لیکن جب اعمال بگڑے تو اللہ نے سارا ملک ان سے لے لیا اور نعمتیں ان سے چھین گئی، اور جو روحانی اور جسمانی اعتبار سے بڑے عہدوں پر تھے ان کو غلام بنا لیا گیا۔ اب اللہ نے جب ان پر فضل فرمانے کا ارادہ فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام کو ان میں پیدا کیا۔ اب جس کے ذریعے سے انقلاب آئے گا اور تبدیلی آئے گی، انسانوں کے حالات بنیں گے، امن قائم ہوگا، اللہ کی مدد آئے گی، وہ کون ہے؟ وہ موسیٰ علیہ السلام۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول ہیں جو دعوت کو لے کر اٹھیں گے اور اللہ کی طرف بلائیں گے۔ حضرات انبیاء کرام قوموں میں آتے تھے، اگر قوم کافر ہے تو سب سے پہلے ایمان کی دعوت دے کر اور اللہ کی معرفت کی طرف بلا کر ایمان کا نور ان کے دلوں میں پیدا کرنا، اللہ کی محبت پیدا کرنا، اور ایمان آنے کے بعد، کیونکہ یہ ہے قوت اور صلاحیت جس کے ذریعے سے انسان اللہ کے احکام کو مانتا ہے، پھر اللہ کے اترنے والے احکام کو سکھلانا، یہ حضرات انبیاء کرام کی ذمہ داری ہے۔ تو 40 سال تو تربیت کی گئی، اور 40 سال کے بعد جب شام سے شعیب علیہ السلام کے پاس سے اپنے گھر والوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ملک مصر کی طرف آ رہے تھے، جبل طور پر پہنچے، سردی کی راتیں تھیں، ہوا تیز چل رہی تھی، اور عورت بیوی درد ذہ میں تھی، بچے کی پیدائش کا وقت تھا، ٹھہر گئے اور گھاس پھوس جمع کیا تو طور پہاڑ پر ان کو ایک چنگاری اور روشنی سی نظر آئی، تو گھر والوں سے کہنے لگے آپ ٹھہرو، میں وہاں جاتا ہوں، شاید کوئی آگ کا شعلہ اور کوئی چنگاری لے آؤں اور گھاس پھوس میں آگ لگا کر یہ سردی کی جو کیفیت ہے یہ کم ہو جائے، اور اس سے بھوک کی تکلیف اور درد یہ کم ہو جائے۔ لیکن وہ آگ کے شعلے نہیں تھے، وہ تو اللہ کی تجلیات کے انوارات تھے۔ اب اللہ فرمائے احسان کرنے کا ارادہ کیا تو 40 سال تک موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کی، اور وہ پیغام کہ جس کے ذریعے سے اللہ بنی اسرائیل کو ذلت سے نکال کر اللہ ملک کا وارث بنائیں گے، وہ امانت موسیٰ علیہ السلام کو دینی تھی۔ سب سے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اللہ کا براہ راست کلام کرنا اور اللہ کی آواز کو سننا یہ اتنا محظوظ کرنے والا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اشش کر اٹھے اور بجائے مختصر جواب دینے کے بات کو لمبا کیا۔ اے اللہ عصایا اتوکل علیہا واحش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى، اے اللہ میرا یہ عصا ہے، جی ہاں اس پر میں سہارا لیتا ہوں بکری چراتے ہوئے تھک جاؤں، اور اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوں، اور بھی بہت سارے نفع ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کیا کہا کہ یہ عصا ہے، یہ میرا ہے، اور اس کے یہ منافع گنائے۔ اللہ نے فرمایا القھا یا موسیٰ، اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ ڈنڈا ہے اور ڈال دو اس ڈنڈے کو، تو بظاہر تو یہ کوئی ایسی کمال کی بات نہیں ہے، لیکن اس میں درس ہے کہ یہ عصا جس کو سمجھ رہے ہیں اس کو اللہ کے امر پر ڈال دینا۔ لاٹھی ہاتھ میں ہے، لاٹھی انسان ڈال دے تو اسے کیا ہوگا، لیکن اللہ کے امر کی جب طاقت اس میں آ جائے تو پھر وہ ایسا معجزہ بنتا ہے جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اس عصا کو معجزہ بنایا، اور یہی معجزہ فرعون کی حکومت کے ہلاک ہونے کا اور بنی اسرائیل کے بحر قلزم میں سے راستے بن کر گزرنے کا، اور یہی اسی کی وجہ سے اللہ نے فرعون اور اس کی پوری قوم کو ہلاک کیا، اور اسی عصا معجزے کی وجہ سے میدان تیہ میں 40 سال تک پتھر پر اس عصا کو مارنے کی وجہ سے 6 لاکھ افراد 12 قوموں کے لیے اللہ نے 12 چشمے چالو کیے۔ جب ان کو پانی کی ضرورت ہے، اے موسیٰ چلتے چلتے سانس چڑھ گیا، پسینہ آ گیا، پانی کی ضرورت ہے، پتھر کو رکھا جاتا اور اس عصا کو مارتے تو 12 چشمے اتنی طاقت سے نکلتے تھے کہ ایک ایک چشمے سے 50,000 افراد کی ضروریات پوری ہوتی تھیں۔